یہ مرد اپیندر ناتھ اشک۔ کسی قسم کے احساس کے بغیر گوبند نے چپ چاپ لکشمی کی چارپائی کے ارد گرد پردے لگا دیے، پردے جو لکڑی کے فریم میں سفید کپڑا لگا کر بنائے گئے تھے اور حسب خواہش کھولے یا بند کیے جا سکتے تھے۔ تب مس سلطانہ اور بیٹی تیز تیز چلتی ہوئی آئیں اور ان کے بعد متین اور سنجیدہ ڈاکٹر صاحب اپنے بھاری قدم آہستہ آہستہ اٹھاتے ہوئے پردوں کے اندر چلے گئے۔ کچھ لمحے تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی، صرف چھت پر لگے ہوئے سفید پردوں والے پنکھے اپنی پوری رفتار سے گھر گھر کرتے رہے اور جون کی تپتی دوپہر اپنی نیم و آنکھوں سے غنودگی کی سی حالت میں چپ چاپ پڑی رہی۔ یکایک پردے کے پیچھے سے کچھ اکھڑی اکھڑی سانسوں کی آواز آئی، پھر لکشمی کے بہکے بہکے الفاظ اور پھر سلطانہ کی لمبی سانس۔ ڈاکٹر نے کہا، اسٹریچر لے آؤ، اور یہ کہہ کر پردے کے پیچھے سے نکل کر وہ جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ ان کے پیچھے رومال سے آنکھیں پوچھتی ہوئی سلطانہ نکلی۔ دوسری بیمار عورتیں تجسس بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اس کے نکلتے ہی رشیدہ نے پوچھا، کیوں؟ ختم ہو گئی، بھرے گلے سے سلطانہ نے جواب دیا۔ آخری وقت کیا کہتی تھی؟ صورتی بولی، صرف ایک بار کھنہ صاحب کو یاد کیا اور بس۔ اور یہ کہہ کر آنسو پوچھتی ہوئی سلطانہ جلد جلد اسٹریچر لینے کے لیے چلی گئی۔ لکشمی اپنے خاوند کو کھنہ صاحب کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ وہ لاہور ہی میں ملازم تھے اور ہر 7ویں دن باقاعدہ اسے دیکھنے آتے تھے۔ کوئی ایسے خوش شکل تو نہ تھے، مگر ایسے بھی نہیں کہ بدصورت کہے جا سکیں۔ ان کی آنکھوں میں کچھ ایسی بات تھی کہ آدمی بے ساختہ ان کی طرف کھنچ جاتا تھا، اور پھر اتنی باتیں کرتے تھے، اتنے قہقہے لگاتے تھے کہ جب وہ آ جاتے تو ہسپتال کی اس خاموش اور ساکن فضا میں زندگی سی دوڑ جاتی۔ فقط لکشمی ہی ان کے آنے کا انتظار کرتی ہو، یہ بات نہیں۔ اس کھلے اور کشادہ کمرے میں لوہے کی سخت بے درد چارپائیوں پر لیٹی ہوئی بخار، حرارت، دوا، پرہیز کی باتیں سن سن کر عاجز آئی ہوئی دوسری بیمار عورتیں بھی ان کے آنے کی راہ دیکھا کرتی تھیں۔ وہ باتیں چاہے اپنے رشتہ داروں سے کرتی ہوں، لیکن کان ان کے ادھر ہی لگے رہتے تھے۔ اور لکشمی، وہ تو نہ جانے یہ 7 دن کیسے کاٹتی تھی۔ ہنستی تھی، دوسروں کو ہنساتی تھی، لیکن اس تمام ہنسی ٹھٹے میں اپنے خاوند کا انتظار جیسے اس کے دل کے کسی نامعلوم گوشے میں چھپا رہتا تھا۔ اور کون جانتا ہے کہ یہ ہنسی قہقہے اسپتال میں ایک بار طلوع ہو کر پھر غروب ہی نہ ہونے والے دنوں کو کاٹنے کا محض بہانہ نہ تھے۔ یہ بات بھی نہیں اسے اپنے خاوند سے اتنی محبت اس مہلک بیماری کے دنوں میں ہوئی ہو۔ اسی دن جب شادی کے بعد 1 مہینہ گزار کر وہ اپنے میکے واپس آئی تھی تو اس کی سہیلیوں نے جان لیا تھا کہ بستی کی آزاد فضا میں دن رات کھیلنے والی، گلی محلوں کو اپنے قہقہوں سے گونجا دینے والی لکشمی اب محبت کی زنجیروں میں جکڑی گئی ہے۔ جب سہیلیاں اسے چاروں طرف سے گھیر کر بیٹھ گئی تھیں تو اس نے فخر سے کہا تھا، ان کی بات پوچھتی ہو، وہ تو مجھے پل بھر کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے۔ کتنی کتنی دیر میری طرف دیکھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں۔ فرط حیا سے اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں سے چھپا لیا تھا، اور پھر سہیلیوں کے اصرار پر اس نے گلاب بن بن کر کہا تھا، کہتے ہیں، تم تو سورگ کی دیوی ہو، میں تمہاری پوجا کرتا ہوں۔ ساوتری کی رشک بھری آنکھوں نے تب دیکھا تھا کہ اس کی یہ بات اپنے خاوند سے ہر ہندو عورت کو جو محبت ہوتی ہے اس کی ہی مظہر نہیں، بلکہ اس حقیقت پر مبنی تھی جس کی تائید اس کا رواں رواں کر رہا تھا۔ تب اپنے خاوند کی بے التفاتی کا دھیان آ جانے پر ایک سرد آہ ساوتری کے دل کی گہرائیوں سے نکل گئی۔ ساوتری نے اپنے حسد کا اظہار ایک دوسرے ہی طریقے سے کیا۔ کھسیانی سی ہنسی ہنستے ہوئے بولی، ہاں ہاں بہن، انہیں محبت کیوں نہ ہوگی، ایک بار ہاتھ سے گوا کر ہی آدمی کسی چیز کی قدر کرنا سیکھتا ہے۔ اس فقرے میں جو طنز پنہا تھا اس کی طرف دھیان دیے بغیر سادہ لو لکشمی نے مسرت کی رو میں سہیلیوں کو اپنی اس 1 مہینے کی ازدواجی زندگی کی 20 کہانیاں سنا ڈالی تھیں۔ کس طرح اس کے شوہر اس پہ جان چھڑکتے ہیں، اسے آنکھوں سے اوجھل کرنا پسند نہیں کرتے، دفتر میں نہ جانے کیسے وقت گزارتے ہیں۔ پہلی بیوی، وہ کہتے ہیں، وہ تو گنوار اور بے وقوف تھی، تمہیں پا کر تو میں نے زندگی کی مسرتیں پا لی ہیں۔ تارا نے تب ہنستے ہوئے کہا، ساس کو یہ سب کچھ کیسے بھاتا ہوگا؟ ان کے دل کی میں کیا جانوں، لکشمی نے مسرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ لیکن میٹھی تو وہ ایسی ہیں جیسے مصری، بولتی ہیں تو رس گھول دیتی ہیں۔ میری تو عادت تم جانتی ہو، سوتے سوتے دن نکل آتا ہے، مگر انہوں نے اس کا کبھی برا نہیں مانا۔ وہ خود 4 بجے الگ صبح اٹھ کر نہا دھو پوجا پاٹ کر گھر کا سب کام ختم کر دیتی ہیں۔ میں کچھ کرنے کی کوشش بھی کروں تو کہتی ہیں،
तुम्हें ही तो करना है बहू, मैं कब तक बैठी रहूंगी। और उस दिन बस्ती में लक्ष्मी की रहम दिल और फर्ज शनास सास और मोहब्बत करने वाले हंसमुख खाविंद की कहानी घर घर फैल गई थी। और शादीशुदा लड़कियों ने दुआ की कि उनके खाविंद और सासें भी ऐसे ही बन जाएं। और कंवारी लड़कियों ने दिल ही दिल में कहा, भगवान हमें भी ऐसा ही घरवर देना। रबड़ के पहियों वाला स्ट्रेचर चुपचाप मशरकी दरवाजे से दाखिल हुआ। गोविंद उसे धकेल रहा था और मिस सुल्ताना खामोशी से उसके साथ चली आ रही थी। उसका हमेशा हंसने वाला चेहरा उतरा हुआ था, जैसे उसके किसी करीबी रिश्तेदार की मौत हो गई हो। मौतें अस्पताल में हमेशा ही हुआ करती हैं, और अस्पताल के मुलाजिम इस दर्जा उनके आदी हो जाते हैं कि वो अपने सब काम किसी किस्म के एहसास के बगैर किए जाते हैं। लेकिन लक्ष्मी से सुल्ताना को मोहब्बत सी हो गई थी। सुल्ताना पर ही क्या मौकूफ, सबको उससे उन्स हो गया था। उसने अपनी अज़दवाजी जिंदगी के कितने ही वाकयात एक अजीब सादगी से बयान किए थे। अपनी सास के मुतालिक उसके दिल में जो बुलंद ख्यालात थे, उन्हें हवा होते देर नहीं लगी। वही जबान जो पहले रस की धारें बहाती थी, बाद को जहर भी उगलने लगी। खन्ना साहब तब मुलाजिम नहीं हुए थे, मगर घर की सियासियात में वो माहिर थे। अपना काम चालाकी से निकालना जानते थे। माँ के सामने चुप रहते, लेकिन तन्हाई में कहते, लक्ष्मी, इन सब कसूरों के लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। और तब उसे सास की झिड़कियाँ, ताने, कोसने, गालियाँ बिल्कुल भूल जाती, और खाविंद से उसकी अकीदत कई गुना बढ़ जाती। वो साथ हैं तो फिर चाहे सारा जहान खिलाफ हो जाए, वो सबकी मुखालिफत खुशी खुशी झेल लेगी। जीना चाहते हुए भी सास को खुश करने के लिए उसने भगवती दुर्गा की पूजा सीखी और अपनी सहल अंगारी को छोड़कर मेहनत से काम करने की आदत भी डाली। लेकिन इन सब बातों के बावजूद सास के तेवर न बदले। उसकी झिड़कियां, ताने, कोसने बदस्तूर जारी रहे। मगर लक्ष्मी ने सब कुछ हंस हंस कर सहना सीख लिया था। हाँ, एक बार जब जलता हुआ घी गिर जाने से उसके हाथ जल गए थे और अभी आराम भी ना आने पाया था कि उसकी सास ने कपड़ों की भरी गठरी उसके सामने रख दी थी, तो उसकी हमेशा मुस्कुराने वाली आंखें भर आई थीं। कपड़े धोते धोते उसके छाले फूट गए थे। तब अंदर कमरे में जाकर वो खूब जी भरकर रोई थी। और जब खन्ना साहब आए थे तो उसने कहा था, मुझे इस नरक से छुटकारा दिलाओ। माँ अगर धन वाली है तो क्या इसीलिए ये नरक की अजियतें बर्दाश्त किए जाएं? तुम्हारे साथ तो मुझे सूखी रोटी पसंद है, मगर ये जुल्म तो अब नहीं सहा जाता। खन्ना साहब ने उसे तसल्ली दी थी और मुस्तकबिल के तसव्वुरात का ठंडा फाहा उसके जलते हुए जख्मों पर रख दिया था। उन्होंने क्या क्या कुछ ना कहा था। जब वो मुलाजिम हो जाएंगे तो उसे अपने साथ लाहौर ले जाएंगे। माँ तो नवा शहर में ही रहेगी, और वहाँ लाहौर में अनारकली, मॉल, लॉरेंस बाग, सिनेमा, तमाशे, नुमाइशें और इन्हीं मुसरत बख्श तसव्वुरात में गुम होकर वो अपने छालों की टीस, अपने दिल का दर्द सब कुछ भूल गई थी। लेकिन संग दिल किस्मत, जब वो दिन आया और खन्ना साहब लाहौर ही में सिविल सेक्रेटरीट में मुलाजिम हो गए, तो वो दिक यानी टीबी जैसी मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो गई। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ स्ट्रेचर पर्दे के पीछे पहुंचा, और कुछ लम्हे बाद सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ हड्डियों का एक ढांचा लेकर दोनों तरफ बिछी हुई चारपाइयों में से होता हुआ मगरिबी दरवाजे से बाहर निकल गया। डॉक्टर साहब बरामदही में खड़े थे। वहीं से उन्होंने कहा, मुर्दा खाने में ले जाओ, तब तक खन्ना साहब आ जाएंगे। लहना सिंह तो कब का गया हुआ है। पल भर के लिए बीमार औरतों के दिल धक धक करने लगे। लक्ष्मी का नहीफ व नातवां दिख से मुरझाया हुआ, मौत की सफेद चादर में लिपटा हुआ मतकूक जिस्म सबकी आंखों के सामने फिर गया। टीबी की इन सब मरीजाओं का भी तो आखिर यही हश्र होगा। मौत से भी ज्यादा अंदोहनाक है अपने ही जैसी बीमारी से किसी को मरते देखना, और खुद तिल तिल करके मरना। बहुतों की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और बाज के आंसू बहने लगे। पर्दे के पीछे से निकलकर मिस बेटी गुसल खाने में हाथ साफ करने चली गई, तो हमेशा दूसरों का दुख दर्द बटाने वाली रहमदिल सुल्ताना ने इस गमनाक माहौल को कुछ बदलने की कोशिश की। हमेशा यही होता था, हमेशा। जब कोई मरीजा इस भयानक बीमारी के हाथों निजात पाती थी और कमरे में मौत की उदास खामोशी छा जाती थी, तो मिस सुल्ताना अपने मीठे तसल्ली आमेज लहजे में अपनी दिलचस्प बातों, अपने हैरत अंगेज किस्सों से उस मौत की खामोशी को दूर करने की कोशिश किया करती थी। बरस डेढ़ बरस से लक्ष्मी भी इस काम में उसका हाथ बटाती आई थी, लेकिन आज वो खुद ही मौत की गहरी खामोशी में समा गई थी। घड़ी ने टन टन 2 बजाए। टेम्परेचर लेने का वक्त हो गया था। दिल में उठते हुए आंसुओं के तूफान को जबरदस्ती रोक कर दवा में पड़े हुए थर्मामीटर को हाथ में लिए और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए वो रशीदा की चारपाई के पास पहुंची। लेकिन आज हजार कोशिश के बावजूद वो लक्ष्मी की मौत को हंसी के पर्दे में ना छुपा सकी। रशीदा ने कहा, मिस साहब, लक्ष्मी भी चली गई।
تھرمامیٹر کو رشیدہ کی زبان کے نیچے رکھ کر سلطانہ نے ایک لمبی سانس لی اور نبض کی رفتار دیکھنے کے لیے اس کی کلائی ہاتھ میں تھام لی۔ صورتی نے کہا، آخری وقت تک اپنے شوہر کا نام اس کی زبان پر رہا۔ کیوں مس صاحب؟ کھنہ صاحب بھی اس سے اتنا ہی پیار کرتے ہوں گے؟ ہوں گے کیا، کرتے ہیں، سلطانہ نے رشیدہ کی کلائی کو چھوڑ کر کہا۔ لکشمی کو مرنا بھی اسی لیے آسان ہو گیا۔ میں تو سوچتی ہوں محبت کرنے والا خاوند جس خوش قسمت کے پاس ہے، موت اسے کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ بے ہوش ہونے سے کچھ دیر پہلے جب اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا آخری وقت بس اب نزدیک ہی ہے، تو مجھ سے اس نے کہا تھا، مس صاحب جانے وہ کیوں نہیں آئے؟ اس بار تو انہیں آئے 15 دن ہو گئے۔ اس وقت جی چاہتا ہے کاش وہ میرے پاس ہوتے۔ پھر خود ہی ہنس کر بولی، مس صاحب میں بھی کتنی بے وقوف ہوں، وہ نہ بھی آئیں تو وہ مجھ سے دور ہیں کیا؟ میرے دل میں تو ہر وقت انہی کی تصویر رہتی ہے، اور میں ہی ان سے کیا دور ہوں۔ کئی بار انہوں نے کہا ہے، لکشمی تم تو ہر وقت میرے پاس رہتی ہو، بارہا کام کرتے کرتے تمہارا خیال آ جانے سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ مرتے دم بھی جب اسے ہوش آیا تو خاوند کا نام ہی اس کی زبان پر تھا۔ یہ کہتے ہوئے بھیگی آنکھوں کو پونچھ گھڑی دیکھ کر سلطانہ نے تھرمامیٹر رشیدہ کے منہ سے نکال لیا اور حرارت نوٹ کرنے کے لیے چارٹ اٹھایا۔ صورتی نے پوچھا، لیکن مس صاحب یہ گہنوں کی بات کیا تھی؟ جب بھی کھنہ صاحب آتے تھے ان کا ذکر ضرور چھڑ جاتا تھا۔ جب سے گہنے لے گئے بس ایک بار ہی تو پھر آئے۔ تھرمامیٹر کو دوا میں ڈال کر اور دوسرا اٹھا کر صورتی کو دیتے ہوئے اس نے کہا، میں نے پوچھا نہیں، لیکن جب لکشمی آئی تھی تو سب گہنے ساتھ ہی لے آئی تھی۔ اس کی ساس نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایک بھی گہنا ساتھ لے جائے۔ آخر اسپتال میں اتنے گہنوں کا کام بھی کیا ہے؟ بازو بند، چوڑیاں، مالا، لاکٹ، کوئی ایک گہنا ہو تو گناؤں۔ نہ جانے کیوں اسے گہنوں سے اتنی محبت تھی۔ ساس تو مرتے دم تک نہ لے جانے دیتی، لیکن کھنہ صاحب اپنی ماں کو سمجھا بجھا کر لے آئے تھے۔ یہاں مریضوں کو گہنے پہننے کی اجازت نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا کہ انہیں ساتھ نہیں لانا چاہیے تھا۔ اب بھی بہتر ہے کہ انہیں کھنہ صاحب کے حوالے کر دو، لیکن وہ گہنے اپنے پاس ہی رکھنا چاہتی تھی۔ آخر ڈاکٹر صاحب نے گہنے ایک لوہے کے صندوقچے میں بند کر کے چابی اسے دے دی اور صندوقچے کو ہسپتال کے سیف میں رکھوا دیا۔ اس چابی کو وہ لمحے بھر کے لیے بھی جدا نہ کرتی تھی، لیکن جب بیماری بڑھ گئی اور تن بدن کا بھی ہوش اسے نہ رہا، اور جب ایک دن کھنہ صاحب کے کہنے پر میں نے اسے سمجھایا کہ گہنے تمہارے ہی نام بینک میں جمع کرائے جا سکتے ہیں، تو اس نے چابی دے دی۔ یہی ایک بات لکشمی میں مجھے عجیب نظر آئی، لیکن شاید انہی کے ذریعے وہ اپنے آپ کو زندہ سمجھتی تھی۔ اسی رات اس نے مجھے پاس بلا کر کہا تھا، مس صاحب اب میں بہت دیر تک زندہ نہیں رہوں گی۔ صورتی کی زبان تھرمامیٹر کی وجہ سے دکھنے لگی تھی۔ آخر اس نے خود ہی اسے نکال کر مس سلطانہ کو دے دیا۔ چونک کر سلطانہ نے تھرمامیٹر لے لیا اور ٹیمپریچر دیکھنے لگی۔ صورتی نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے مس صاحب، لیکن گہنے لینے کے بعد کھنہ صاحب نے ہر ہفتے آنا کیوں چھوڑ دیا؟ 2 ہفتے گزر گئے انہیں آئے ہوئے۔ رشیدہ بولی، بیمار نہ ہو گئے ہوں؟ نہیں تو گرمی، سردی، بارش، دھوپ، انہوں نے کسی بھی بات کا کبھی خیال نہیں کیا، باقاعدہ ہر ہفتے آتے رہے۔ اور میں تو سوچتی ہوں مس صاحب لکشمی کی موت کی خبر سن کر ان کے دل پر کیسے گزری ہوگی۔ اپنی بیوی سے کسی کو ہی ایسی محبت ہوگی۔ تب شاید اسٹریچر مردہ خانے میں پہنچا کر گوبند واپس آیا اور اس کے پیچھے ڈاکٹر صاحب بھی آئے۔ پردے کے پاس پہنچ کر گوبند نے پوچھا، کپڑوں کو لپیٹ دوں ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب اس کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ بولے، ہسپتال کی چادروں کو ڈس انفیکٹر میں ڈال دو اور باقی کا سامان پڑا رہنے دو۔ ابھی شاید کھنہ صاحب یا ان کا آدمی آ جائے۔ ہاں، گدے باہر دھوپ میں ڈال دو۔ اسی لمحے برآمدے کے پاس سیڑھیوں پر سے سائیکل پھینک کر ہانپتا ہوا پسینے سے تر لہنا سنگھ اندر آیا۔ ڈاکٹر صاحب نے آگے بڑھ کر پوچھا، کیوں کھنہ صاحب ملے؟ بیمار تو نہیں؟ لہنا سنگھ نے سر ہلایا، اس کی سانس پھول رہی تھی، جواب نہ بن پڑتا تھا۔ ذرا تلخی سے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، ملے یا نہیں؟ کہا نہیں تم نے کہ لاش کو آج شام سے پہلے لے جائیں؟ تھوک نکل کر لہنا سنگھ نے کہا، وہ تو شادی کرنے اپنے گھر چلے گئے ہیں۔ تھن سے ٹیمپریچر کا چارٹ مس سلطانہ کے ہاتھ سے فرش پر گر پڑا اور رشیدہ نے جیسے گھبرا کر چیختے ہوئے کہا، مس صاحب، مس صاحب!